فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام عباس ولد محمد نقی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار اس مختصر سی تلاوت کا ثواب بار امام چہردہ معصومین علیہ السلام سے مل کر غلام عباس ولد محمد نقی مرحوم کی روح مرحوم یہ مجلس سے ترحیم مرحوم غلام عباس ولد محمد نقی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ہرگز تم ہماری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یقیناً اللہ کی تمام جو نعمتیں ہیں اس کا ہم شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا ہے کہ آج 18 رمضان المبارک کی تاریخ ہے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ ایام ہے کہ اس زمانے میں
قدرت نے اپنے بندوں پر تمام نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور جہاں تک کہ ممکن ہو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کے اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جب تمہیں نعمتوں سے نوازے تو تم الحمدللہ کہو۔ یقیناً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیوں نہ کریں، اس لیے کہ اس نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس مہینے میں خداوند عالم نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جس کا ہم شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار عطا کیا ہے۔ ان نعمتوں پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور اگر اختیار ہے کسی کو تو وہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کہ جن کو اللہ نے تمام نعمتوں پر اختیار عطا کیا ہے۔ اور کیوں نہ اللہ جو ہے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار عطا کرتا، اس لیے کہ اللہ نے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں زمین سے لے کر آسمان اور کائنات میں جتنی شے ہیں سب ان کے طفیل میں خلق کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قدرت کا یہ اعلان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہرگز ہماری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یقیناً جو ہے یہ انسان، یہ بندہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میں صرف اس نعمت جو میں نے تذکرہ کیا ہے، اس نعمت کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے تمام نعمتوں میں سے سب سے اہم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہے پانی۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ واقعہ میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی پر نگاہ کیا، اس پانی پر نگاہ ڈالی کہ جس پانی کو تم رات اور دن پیتے ہو؟ اگر میں اسے تلخ کر دیتا، میں اسے اگر کڑوا کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ یقیناً جو ہے پانی ایک عظیم نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پانی ہے تو انسان کے پینے کا سہارا ہے، انسان کو نہانے کا سہارا ہے، انسان کو دھونے کا سہارا ہے۔ لیکن اگر پانی ہے تو انسان کو زندگی کا یقین کامل بھی، اور اگر پانی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے تو انسان کو زندگی کا یقین نہیں ہے۔ انسان جانور بھی اس منزل پر قیام نہیں کرتے جہاں جو ہے دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور پانی نہ ہو، اس لیے کہ پانی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان بھی جانتا ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر پانی کا وجود نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو انسان ہو یا جانور اس منزل پر قیام نہیں کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پانی جو ہے انسان کی زندگی کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم اس عظیم نعمت کو پئیں اور استعمال میں لائیں تو اس عظیم نعمت کو ملنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جب ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو خداوند عالم جو ہے اس عظیم نعمت میں اور برکت عطا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی،
قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی پر نگاہ ڈالی جس پانی کو تم رات اور دن پیتے ہو؟ اگر میں اسے تلخ کر دیتا، اگر میں اسے کڑوا کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ یقیناً جو ہے یہ انسان کیا کرتا؟ عزیزان گرامی، اس پانی جیسی عظیم نعمت کو قدرت نے اپنے بندوں کے دست مبارک تک پہنچا دیے تھے، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ جب کثرت سے ہمارے پاس پانی موجود تھا تو ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کیا، اور جب یہی پانی آج ہمارے درمیان سے کوسوں دور چلا گیا ہے تو آج ہمیں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ آپ آج کے 20 برس پہلے جائیے، 25 برس پہلے دیکھ لیجئے کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، قصبے میں جو ہے کنواں ہوتا تھا، اور اس کنویں میں پانی جو ہے بالکل لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو صرف ایک چھوٹی سی رسی ڈالتے، رسی میں جو ہے ایک بالٹی باندھتے، ڈول باندھتے، اور پانی جو ہے دستیاب کر لیتے، حاصل کر لیتے، اور اس پانی میں بڑی شفا تھی، بڑی برکتیں تھیں، لیکن اس انسان نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، اس لیے کہ خداوند عالم نے جو ہے کثرت سے اس نعمت کو عطا کیا تھا۔ عزیزان گرامی، پانی ایک عظیم نعمت ہے، اس انسان نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا جب قدرت نے اس پانی کو جو ہے ہمارے یوں کہیے کہ لبوں کے سامنے رکھ دیا، تو اس وقت جو ہے ہم نے اس پانی کی جو ہے کوئی قدر نہیں کی۔ جب اس پانی کو قدرت نے جو ہے زمین کی تہوں کے اندر کر لیا تو آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس پانی کی کتنی عظمت ہے اور اس پانی کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ وہ پانی تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ جن لوگوں نے پیا تھا ان سے آج بھی پوچھیے کہ کیا اس کنویں کے پانی سے پینے والا کبھی کسی مرض میں مبتلا ہوا؟ کسی مرض میں جو ہے کبھی کوئی مبتلا نہیں ہوا، نہ کوئی بیماری ہوئی۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے بعد بھی اس انسان نے اس عظیم نعمت کی کوئی قدر نہیں کیا۔ جب اس انسان نے کوئی قدر نہیں کی تو خالق کائنات نے اس پانی کو زمین کی تہوں کے اندر کر دیا۔ اب آج جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تب انسان کیا کرتا ہے؟ وہ 200-250 فٹ کی جو ہے بورنگ کراتا ہے پانی کو دستیاب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا اس پانی کو حاصل کرنے کے بعد اور پینے کے بعد جو ہے بیماریاں جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، آج بھی اس پانی کو حاصل کرنے کے بعد جب انسان جو ہے پینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پانی کو جو ہے پکا لیجئے، چھان لیجئے، اس کے بعد جو اسے استعمال میں لائیے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آج اس پانی کی جو ہے اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پہلے پکایا جائے، ابالا جائے، اس کے بعد ٹھنڈا کیا جائے، پھر اسے چھان لیا جائے، پھر اسے جو ہے وہ استعمال میں لایا جائے۔ تو کیا قدرت نے جب اس وقت تمہارے دست مبارک میں دیا تھا، تمہارے ہاتھوں میں دیا تھا، تو اس وقت تم نے غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اس عظیم نعمت کو جو ہے اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو آج جو ہے اس عظیم نعمت کے لیے جو ہے ہمیں کتنی صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ صرف کرنے کے بعد، اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جب اس پانی کو حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ انسان کثرت سے اس پانی کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے، بیکار کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ پڑوسی نے جو ہے اگر ایک بالٹی جو ہے پانی کا سوال کر لیا، مطالبہ کر لیا، تو ایک روز تو جو ہے وہ انسان دے دیتا ہے، دوسرے روز تو دے دیتا ہے، لیکن جہاں کہیں 2-4 دن ہوا تو فوراً جو ہے اس کی تیوریوں پر بل پڑنے لگتے ہیں۔
اور فوراً جو ہے وہ بے ساختہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بورنگ کرایا ہے، اتنا پیسہ صرف کیا ہے، اپنے آرام کے لیے کیا ہے، اپنی سہولیت کے لیے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھا اس انسان کو کہ اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کے لیے جو ہے یہ کیسا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اتنا پیسہ صرف کیا ہے اور اتنی صعوبتیں برداشت کیا ہے تو اپنے آرام کے لیے۔ عزیزان گرامی، لہذا میری آپ حضرات سے التجا یہ ہے کہ پانی کو جو ہے وہ بے سود خرچ نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال میں لے آئیں، اور جب یہ پانی جو ہے استعمال میں لائیں تو اس پروردگار کا اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ جب اس عظیم نعمت کا ہم اور آپ شکریہ ادا کریں گے تو خالق کائنات اس نعمت میں اور اضافہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، مدینہ ہے، اور آپ کے پاس دیہات سے کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارے قریے میں، ہمارے علاقے میں جو ہے پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ پیاس سے جابلب ہو رہے ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی فوراً جو اس مقام پر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد دیکھا کہ جو کنواں تھا وہ کنواں خشک ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی کے لب ہلے۔ پیغمبر اسلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کیا، اور جب دعا کیا اور اس کنویں کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیرا، اور جیسے ہی دست مبارک کو ہاتھ سے کنویں پر پھیرا تو فوراً اس میں جو ہے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور جتنے اطراف کے لوگ تھے جو پیاسے تھے وہ سیراب ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان کو پانی نہیں ملتا ہے تب اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک مسافر سے پوچھیے جو کئی کلومیٹر سے جو ہے گرمی کے زمانے میں پیدل چلا رہا ہو، ایک پیاسا ہے، اس سے پوچھیے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں تو جو ہے فوراً ایک لمحے میں پانی مل جاتا ہے، لہذا ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو پیاسا ہے، جو کوسوں میل چل کے آ رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے تو آپ کو بتائے گا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جو ہے ایک قطرہ پانی کے لیے اپنی پوری زندگی کی عبادت صرف کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پانی کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کی عبادت ترک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم پھر جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا سے گزر گئے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید سورہ واقعہ میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم رات اور دن پیتے ہو، آیا کہ اس پانی کو تم نے برسایا یا ہم نے برسایا ہے؟ اگر میں اسے تلخ کر دیتا، میں اسے کڑوا کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ اے میرے عزیزو، جب بھی پانی پیو تو خداوند عالم کا شکریہ ادا کرو، زبان سے الحمدللہ ادا کرو، اس لیے کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اسی پانی کو آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں ایک طرف دریا بہہ رہا تھا، لوگ سیراب ہو رہے تھے، اور ایک طرف جو ہے وہ پیاسے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جدھر دریا بہہ رہا تھا لوگ سیراب تھے وہ مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ بس ارباب اعضاء، آپ کی خدمت میں فقط اتنا عرض یہ کرنا ہے
کہ جب بھی جو ہے پانی تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تو کربلا والوں کو یاد کیجیے، اس لیے کہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ارباب ازا، آپ کے اور ہمارے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو آخری وقت میں بھی فراموش نہیں کیا۔ آپ کا اور ہمارا مظلوم امام جب وقت آخر اپنے لال سید سجاد سے ملنے کے لیے آیا، رخصت ہونے کے لیے ہمارا امام آیا، تو امام فرماتے ہیں کہ اے بیٹا سید سجاد، جب تم قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو سب سے پہلے میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ شرط دوستی تو یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے مظلوم امام کی پیاس کو یاد کر لینا۔ عزاداران حسین، آپ کا اور ہمارا امام کتنا پیاسا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ کا فرزند، آپ کا جوان بیٹا علی اکبر جب میدان سے پلٹ کر واپس آیا ہے تو جناب علی اکبر نے کیا کہا تھا کہ یہ بابا جان، پیاس سے کلیجہ جل رہا، پیاس سے کلیجہ بھنا جا رہا، اے بابا جان ایک قطرے آب اگر مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتا دیتا کہ میں فرزند زہرا۔ عزاداران حسین، امام علی مقام نے اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر سے کہا، میرے لال علی اکبر، تم اپنی زبان کو لاؤ میرے دہن میں دے دو۔ جوان بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دہن میں جیسے اپنی زبان کو دیا، ایک مرتبہ فوراً نکال لیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے بابا، ارے آپ کی زبان تو مجھ سے کہیں زیادہ خشک ہے، اے بابا آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ پیاسے ہیں۔ ہاں، عزاداران حسین، امام علی مقام نے اپنے داہنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے حوالے کیا، اے میرے لال علی اکبر، اس انگوٹھی کو لے لو اور اپنے دہن میں رکھ لو۔ عزاداران حسین، جناب علی اکبر نے انگوٹھی لیا، لینے کے بعد دہن میں رکھا، عزاداروں پھر مقتل کی طرف گئے، لیکن ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، اے میرے چاہنے والے بابا، آپ پر آخری سلام۔ ہاں، عزاداران حسین، تاریخ کا یہ فقرہ ہے کہ حسین نے جیسے ہی جناب علی اکبر کی آواز سنی، حسین مقتل کی طرف چلنے لگے، لیکن عزاداروں جب حسین مقتل کی طرف چلنے لگے، اب عزاداروں حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور نوجوان بیٹے علی اکبر نے جب آواز دی، عزاداروں اس وقت خبر سنتے ہی حسین کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ حسین پہنچتے، لیکن عزاداروں جیسے حسین پہنچے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے میرے لال علی اکبر، خیریت تو ہے؟ یہ تمہارا داہنا ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دیا، اے بابا رے کلیجے میں نیزہ بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے کہا، اچھا میرے لال، میں بھی نیزے کی نہیں کھینچتا ہوں۔ ایک مرتبہ عزاداروں نجف کر رخ کی آواز دی، یا علی مدد۔ عزاداروں اب جو جناب مظلوم کربلا نے برچی کی نہیں کھینچا تو جوان بیٹے کا کلیجہ باہر آ گیا۔ ہاں عزاداروں، نوجوان بیٹا ہے، بزرگ باپ ہے، لیکن عزاداروں ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، حسین نے فوراً ہی در خیمے کی طرف آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ عزاداروں بنی ہاشم کے بچے آئے، ایک مرتبہ سب نے سہارا دیا۔ مظلوم کربلا نے جناب علی اکبر کی میت کو اٹھا
پہنچایا، خیمے تک لے آئے، عزاداروں جیسے ہی خیمے تک لے آئے سیدانیوں کے حوالے کر دیا، والی اکبرہ کا ماتم ہونے لگا۔ عزاداروں میں لیلا نے جیسے ہی سنا سجدہ شکر ادا کرنے لگی، اے میرے پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ حضرات سے مزید التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام عباس ولد محمد نقی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آر رہا تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کی مختصر سی عبادتوں کو قبول فرما، کثیر گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ان کو جوار رحمت میں جگہ مرمت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے بیمار کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کی تمام بیماریوں پریشانیوں کو دفع فرما۔ اے میرے معبود تجھے تیرے حق کا واسطہ اس ظالم حکومت کو جلد از جلد سے نابود کر دے۔ اے میرے اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے معصوم عالم کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ تمام مومنین مومنات کو حج و زیارات سے جلد از جلد مشرف فرما، دشمنان دین کو جلد از جلد نصف و نابود کر دے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے غلاموں میں ناصروں میں مددگاروں میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی